الحمد لله لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، میرے نہایت ہی واجب التعظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ مجدہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں خلقت انسانی سے نوازا، صحت و تندرستی کی نعمتیں عطا فرمائیں، سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت عطا فرمائی اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ آج کی یہ خوبصورت محفل اور مجلس جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے موسوم ہے، ایک تو ہم سب اس نیت کے ساتھ یہاں بیٹھیں کہ جو سنیں گے آج سے ہی اس سے عمل کی ابتدا ہو جائے گی۔ جیسے مولانا بہت ہی پیارے انداز سے فرما رہے تھے، ہر سال ربیع الاول آتا ہے، اگر ہر سال ایک ادا اپنے نبی کی اپنی زندگی میں آ جائے تو میری آپ کی زندگی کی کتنی ربیع الاول آ چکی ہے۔ ہماری زندگی تو نبی علیہ السلام کی نسبتوں سے مالا مال ہو جائے۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے حضرات علماء کرام نے اللہ ان سب کی جوانیوں میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا یہاں بیٹھنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تذکرہ ہے، ہم کیا ان کا تذکرہ کریں گے، خود رب العالمین نے پورا قرآن ان کے تذکرے سے بھر دیا ہے، اور ہر لمحہ، ہر آنے والی گھڑی پہلے سے زیادہ ان کا تذکرہ اور ذکر ہوتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آج جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، ایک تو آمد مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے،
ایک چونکہ ہر نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے، علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرتا چلوں، اکابر کی موجودگی میں عرض کرتا چلوں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی کو اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت محمد ابن عبداللہ کی، جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ حسن و جمال کے مالک تھے، عبداللہ کے فرزند تھے، آمنہ کے لال تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے، اور کائنات عالم میں آپ سے بڑھ کر نہ کوئی حسین پیدا ہوا۔ پیدا ہوتا کہاں جب اللہ کے خزانوں میں تھی وہ ایک ہی شخصیت، لیکن ان کے اس تذکرے پہ بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کا یہ ولادت کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے۔ اور ایک جس کی قرآن کریم نے آپ کی جو حیثیت بیان کی ہے وہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے منشور خدا بندی۔ محمد رسول اللہ یہ دستور خدا بندی، محمد رسول اللہ چاہتے خدا بندی، محمد رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا وہ پورا قرآن اگر الفاظ کی صورت میں ہے تو اس کو چلتا پھرتا یا عملی شکل میں دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کائنات عالم میں صحابہ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ جھوٹا ہے، اور صحابہ سے زیادہ کوئی مطیع اور فرما بردار نہیں ہے۔ ایک ایک صحابی کی زندگی کو ہم اٹھا کے دیکھیں گے تو ہمیں بالکل یہ واضح نظر آئے گا جتنی محبت حضور کے ساتھ صحابہ نے کی ہے اتنی کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ عروہ جب حضور کی مجلس میں گیا تھا، مذاکرات کے لیے گیا، اور پھر حدیبیہ کے موقع پر بھی جب اس نے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے صحابہ کی تنقید کی تھی کہ یہ گرے پڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یہ کل مشکل میں چھوڑ دیں گے آپ کو، آپ کی بات نہیں مانیں گے، ان پہ آپ اعتماد کر بیٹھے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں وہ بات بھی کر رہا تھا اور صحابہ اکرام کو کنکھی اکھیوں سے دیکھتا بھی رہا تھا۔ میرے آقا وہ سارا معمولات زندگی کو، صحابہ کے سلوک کو، صحابہ کے جو ہے ان کی تکریم کو، ان کی اطاعت و برداری کو بھی دیکھ رہا تھا۔ تو واپس جا کر جب اس نے اپنی قوم کے اندر جو بات کی، انہوں نے کہا لوگوں سنو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کیسر کے پاس گیا، کسریٰ کے پاس گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن جتنی محبت حضور کے صحابہ حضور سے کرتے ہیں اتنی کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ گویا مجلس سے اٹھ کر گھر جانے تک رائے بدل گئی ان کی، ان لوگوں کے بارے میں جو حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں کہ ایسی محبت، ایسا ادب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو پانی کا ایک قطرہ نیچے نہیں گرتا، اپنے چہروں پر اٹھا کے مل لیتے ہیں۔ آپ کا لعاب مبارک، تھوک وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ اور جب آپ کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی ارشاد فرماتے ہیں تو ہر آدمی، ہر صحابی اتنا آگے لپکتا ہے، لگتا ہے کہ شاید اس حکم کے ماننے پہ آپس میں لڑائی نہ ہو جائے۔ اتنی تکریم، اتنی عزت وہ دے دیں اتنی کوئی نہیں دے سکتا۔ اور واقعی محبت کا موازنہ، ایک طرف باپ ہو، دوسری طرف بیٹا ہو، ایک طرف بیوی ہو، دوسری طرف حضور کا عمل ہو، ایک طرف باپ ہو، دوسری طرف حضور کی ذات ہو، پھر پتہ چلتا ہے ایک طرف علاقے کا رسم و رواج ہو، دوسری طرف حضور کی سنت ہو۔ یہاں جب میرا پہلو کس طرف جھکتا ہے، جس طرف میرا پہلو جھکے گا وہی میری محبت کا معیار ہے۔
اللہ کے رحمت عالم نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، اور جو میری اطاعت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کیسے محبت کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، بدر کا موقع ہے، بیٹا کافروں کی طرف ہے، یہ حضور کے ساتھ ہے، اللہ اکبر۔ آمنا سامنا ہو گیا، بعد میں جب بیٹا مسلمان ہو گیا تو بیٹے نے کہا ابا جی ایک وقت آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ چکے تھے، بس میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ کہا سن میرے بیٹے، خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آ چکا ہوتا میں محمد کا دشمن سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ ایسے نہیں کہ الفاظ ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے، ابو قحافہ نے حضور کی شان میں کچھ بات کہہ دی تو فوراً تماچا رسید کر دیا۔ باپ کو کہا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، مجھے برداشت نہیں ہو سکی، کیوں نہ ہوتی؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین، کہ اپنی جان سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے بیوی بچوں سے، ساری کائنات سے زیادہ حضور محبوب نہ ہو جائیں، ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ہیں، باپ ملنے گیا کہ کسی اپنے کام پہ گیا، خیال ہو میری بیٹی یہاں بے آئی ہوئی ہے، جاؤں اس کا تو پتہ کرتا چلوں۔ اللہ اکبر۔ حجرہ نبی کی طرف بڑھے، اپنی بچی ام حبیبہ کی طرف جا رہے، ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو بیٹی جھاڑو دے رہی تھی باہر سے، فوراً پھرتی سے اٹھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر مبارک جس پہ آپ آرام فرما رہے تھے اس کو لپیٹنا شروع کر دیا۔ مہمان کے لیے تو بستر بچھایا جاتا ہے، اس کی تکریم کی جاتی ہے، اس کو عزتیں دی جاتی ہیں، اور ہے بھی باپ، باپ کا کتنا بڑا درجہ، اور وہ باپ جو 10 سال کے بعد ملنے کے لیے آ رہا ہے اس کی کیفیات کیا ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی دیر باپ پہنچ گیا اور وہ تھا سردار، بڑا آدمی تھا، اس نے کہا بیٹی محسوس ہوا شاید غریب گھر میں آ گئی، بستر میلا تھا، بستر اس قابل نہیں تھا میرے قابل، اس لیے اس نے لپیٹ لیا۔ پوچھا بیٹی کیا بستر میلا تھا، صاف نہیں تھا اس لیے تو اس کو لپیٹ رہی ہے؟ ایک طرف باپ کی محبت ہے، دوسری طرف سرکار دو عالم کی محبت ہے، یہ موازنہ ہے۔ اب یہ پہلو کدھر جھکتا ہے؟ کہا نہیں میرے ابا جی اس بستر سے پاکیزہ بستر کائنات عالم میں کوئی نہیں ہے، لیکن میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ اس بستر پر جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر مس کرتا ہو ایک کافر اور مشرک کا جسم مس کر جائے۔ محبت ہو تو ایسی ہو، موازنہ آئے تو پھر وہاں قربان ہو جائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، نبی علیہ السلام کی شیدائی ہیں، گھر میں جب بھی کہیں پریشان ہوتے، آقا کی یاد ستاتی، فوراً دوڑتے آ کے آقا کی مجلس میں بیٹھتے، آقا کا دیدار کرتے، سیر ہو جاتے۔ ہائے ہائے ہائے، کہنے لگے ایک دن بے چین چہرے کے ساتھ آ کے مجلس میں بیٹھے، اللہ کے محبوب نے پوچھا ثوبان آج پریشان لگ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بات نے بے چین کر دیا، جیسے میرے پہلے بھائی کہہ رہے تھے ہر صحابی رسول جنتی ہے، ہر صحابی رسول، ہاں ہائے ہائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بے چین ہوتا ہوں، گھر میں پریشان ہوتا ہوں، آپ کی یاد ستاتی ہے تو میں فوراً آپ کے پاس آ جاتا ہوں، اور آپ کو دیکھنے کے بعد، آپ کا دیدار کرنے کے بعد میرے سارے غم چھٹ جاتے ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج بے قرار ہو گیا، آخرت یاد آ گئی کہ آخرت میں آپ تو جنت کے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، میں بھی جنت میں آپ کی برکت سے ہوں گا، لیکن پتہ نہیں کہاں ہوں گا، تو آپ کے بغیر میری جنت مزہ نہیں کرے گی، آپ کے بغیر میں جنت میں کیسے رہ سکوں گا؟
اس بے چینی نے مجھے آج بے قرار کر دیا، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر قرآن کی آیت پڑھی، اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین من یطیع الرسول کے ساتھ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے گا وہ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ محبت ہوتی نہیں، کی نہیں جاتی، بلکہ ہو ہی جاتی ہے، اور اس طرف میں نہیں جاتا۔ علماء نے بڑی تفصیل سے بات کر دی ہے۔ تو ایک تو آقا کی محبت، یہ ایمان کا خاصہ ہے، بنیاد ہے۔ تو روز مرہ کی زندگی کے اندر ایک تو صحابہ سے بڑھ کر ہم میں کوئی محبت کرنے والا ایک، اور دوسری بات، جس طرح انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کی حضور کی، حق ادا کر دیا، اللہ اکبر۔ اور کچھ چیزیں انسان عقیدت میں آگے بڑھ کر اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی، لیکن وہ اپنے آپ سے اس کو دین بنا کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ علماء کی موجودگی میں کچھ اس طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ 3 صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، آپ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضور گھر پہ موجود نہیں ہے؟ کہا حضور کی ذرا معمولات زندگی بتا دیں، حضور کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی عبادات کیسی ہیں۔ اما عائشہ نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا تو قرآن تو پڑھا ہے۔ کہا پورا قرآن ہی حضور کے اخلاق ہے۔ نہیں، مجھے تفصیل بتائیں۔ تو جب انہوں نے تفصیل بتائی عبادت کی، معمولات زندگی کی، تو ان تینوں نے قسمیں کھا لیں۔ ایک صحابی نے قسم کھائی، ایک تو الفاظ کأنہم تقالوا، کہ انہوں نے حضور کی عبادت کو کم سمجھا۔ پھر کہا کہ وہ تو امام الانبیاء ہیں، اگر ہم ساری زندگی سجدہ ریز ہو جائیں حضور کے ایک سجدے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک نے کہا انا اصلی اللیل ابدا، خدا کی قسم آج کے بعد میں ساری رات جاگا کروں گا، عبادت کروں گا، کبھی سوؤں گا۔ کیسی نیت ہے؟ اور بولو نیت کیسی ہے؟ رات کو کھڑا ہونا سردیوں گرمیوں کچھ آسان ہے؟ مشکل ہے۔ گرمی سردی میں کھڑا ہونا مشکل، پوری کی پوری رات عبادت کروں گا، رات کو سوؤں گا نہیں۔ کتنا مبارک جذبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ انا اصلی اللیل ابدا، میں پوری زندگی، جتنی میری زندگی بچی ہوئی ہے، آج کے بعد ساری زندگی ساری رات عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ابدا، میں ساری کی ساری زندگی صائم الدار رہوں گا، میری زندگی کا آج کے بعد ایک دن بھی ایسا نہیں گزرے گا جس دن میں روزے سے نہ ہوں۔ ہمیں رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھنا مشکل ہے، کہ جو ایک آدمی پوری زندگی روزے کا عزم کر لے اور اس پہ استقامت سے ڈٹ جائے، اس سے بڑا مبارک جذبہ ہے کوئی نہیں۔ آئے۔ تیسرے نے کہا جب انسان شادی کے معاملات میں پڑتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، معاملات زندگی ہوتے ہیں، معاشی زندگی ہوتی ہے، اس سب کے اندر پڑھ کے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح کما کوئی عبادت نہیں کر سکتا، رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ أَبَدًا، میں ساری کی ساری زندگی عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا، خدا کی بندگی میں اپنی انتہا کر دوں گا۔ چلے گئے، قسم کھا کے چلے گئے۔ محبوب کبریا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، اما عائشہ نے سارا واقعہ سنا دیا۔ آپ کے کچھ شاگرد آئے تھے، کچھ صحابہ آئے تھے، انہوں نے اس طرح آپ کی اجمالی زندگی پوچھی، میں نے اجمالی زندگی ان کے سامنے رکھ دی۔ پھر میں نے تفصیل پوچھی، میں نے تفصیل ان کے سامنے ذکر کر دی۔ ان تینوں نے یہ قسمیں کھا کے چلے گئے ہیں۔ محبوب کبریا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو بھیجا جاؤ، ان تینوں کو بلا کے لے آؤ۔ جب تینوں آگے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، ہاں بھئی آپ نے قسمیں اٹھائی ہیں، کیا قسمیں اٹھائی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہماری عبادت بھی اس درجے کی نہیں، پھر کہاں آپ کی عبادت، آپ محبوب کبریا امام الانبیاء ہیں، یہاں ہم نے قسمیں کھائی ہیں۔
رات ساری جاگنے کی قسم، ساری زندگی روزہ رکھنے کی قسم، ساری زندگی نکاح نہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ محبوب نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں۔ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کو خود خدا منع کرے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب اور کملی اوڑھنے والے اتنی ساری رات نہ کھڑا ہوا کرو، آدھی رات، یہ رات کا تیسرا حصہ ہی کافی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے محبوب آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، محبوب کبریا ہیں، میں دیکھتی ہوں نا آپ عبادت کرتے کرتے آپ کے پنڈلی مبارک سوج جاتی ہے، آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے، اتنی زیادہ مشقتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ فرمایا فلا نکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ فرمایا او میرے صحابہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، جاگتا بھی ہوں۔ فرمایا ہاں میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، اور سنو میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، ایک نہیں دو نہیں 11 شادیاں کی ہوئی ہیں، میں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ محبوب نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے راستے سے، میری سنت سے، میری ترتیب زندگی سے، میری معمولات زندگی سے، میری اطاعت سے ہٹ گیا اس کا میرے ساتھ۔ فرمایا عبادت بنے گی تب جب اس پہ مصطفیٰ کی سنت کی مہر ہوگی۔ علماء کی موجودگی میں کہا کرتا ہوں، فرمایا ایک آدمی بازار میں سودا لینے گیا، سودا خریدا، اور ایک 100 کا یا 500 کا بالکل بوسیدہ سا نوٹ، بہت ہی پرانا دکاندار کو تھما دیا۔ اس نے لیا، سودا بھی دے دیا، اس کے واپس پیسے بھی چینج کر کے جو مڑتے تھے وہ واپس کر دیے۔ اسی کھیل تماشے میں لینے دینے میں ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا مجھے بھی یہ چیزیں دے دو۔ اس نے وہ چیزیں دے دیں، اور اس نے ایک خوبصورت چمکتا دھمکتا ایک عید کارڈ اس کو تھمایا، ایک خوبصورت قسم کا کاغذ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر اس کو دیکھنے لگ گیا کہ شاید مجھے بھی کچھ واپس کرے۔ دکاندار اس کو دیکھ رہا ہے، یہ مجھے پیسے دے جو اس سے سودا لیا ہے، اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے میں نے اس سے اتنا خوبصورت کاغذ دیا ہے، یہ مجھے اس خوبصورتی کے بعد اس کو مجھے کچھ واپس کرے گا۔ لیکن دکاندار کچھ دیر کے بعد کہتا ہے بھائی مجھے پیسے تو دو نا، رقم ادا کرو۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے اتنا نیا چمکتا دمکتا عید کارڈ دیا ہے، اتنی خوبصورت کاغذ دیا ہے، اس نے پرانا بوسیدہ کاغذ دیا، اس پہ تو نے سودا بھی دے دیا، اس کو رقم بھی واپس کر دی، میں نے تو تجھے نیا کاغذ دیا ہے، میں بھی اسی امید کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہوں کہ تم ہی مجھے واپس کرے گا۔ اس نے کہا سن لے، اس کا نوٹ پرانا ضرور تھا، حکومت وقت کی مہر لگی ہوئی تھی، تیرا کاغذ نیا ضرور ہے، چمکتا دھمکتا ضرور ہے، دلوں کو بظاہر لبھا رہا ہے، لیکن اس پہ حکومت وقت کی مہر نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت۔ فرمایا میرا آپ کا وہی عمل جس پہ آج سے 1400 سال پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہوگی، خدا کے ہاں وہی مقبول ہوگی۔ اگر میں اپنی طبیعت کے مطابق کسی کو بھی دین بنا کے چلتا رہوں گا، اگر اس پہ میرے محبوب کا طریقہ اور عمل مہر سنت کی نہیں ہے، وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا زندگی کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی، ان کی اداؤں کے ساتھ والہانہ محبت کی۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے محبوب کہ جیسے مولانا بڑے پیارے انداز ہر وقت میں یاد رکھا۔ میں ایک واقعہ بیان کر دوں سے، محبوب فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک خصوصی دعا دی تھی،
کہا جب بھی تم پہ کوئی مشکل وقت آئے، سب سے مشکل وقت میں وہ دعا مجھ سے مانگ لینا، میں تمہاری مشکل کو آسان کر دوں گا۔ سارے نبیوں نے فتعجل اللہ اپنی اس دعا کو مانگ لیا دنیا میں۔ موسیٰ نے مانگ لیا، عیسیٰ نے مانگ لیا، یعقوب نے مانگ لیا، ابراہیم نے مانگ لیا۔ سارے نبی نے اپنی دعا کو خدا سے اپنی مشکل گھڑی کے اندر مانگ لیا، لیکن میں نے اپنی دعا نہیں مانگی ابھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرے محبوب پہ کوئی مشکل نہیں آئی تھی؟ بدر کا میدان تھا، 313 کی جمع پونجی کو لے کر محبوب وہاں حاضر ہو گئے تھے، اور اس گھبراہٹ کے پریشانی کے عالم میں یہاں تک جملہ محبوب کی زبان سے نکلا تھا، اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جمعیت ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، سر سجدے میں ہے۔ فرمایا آپ کی آنسو سے زمین تر ہو چکی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر لپک کے کہتے ہیں محبوب بس کرے، خدا کی مدد اتر چکی ہے۔ فرمایا اس وقت بھی اللہ کے محبوب نے وہ دعا نہیں مانگی ہے، وہ دعا پھر بھی سنبھال کے رکھی۔ اور آگے چلیے، مکہ سے مایوس ہو کر جب وادی طائف میں پہنچے ہیں، وہاں کے سرداروں کو دعوت توحید دی ہے، اپنا مقصد ولادت ان کے سامنے رکھا ہے، رسالت کی طرف بلایا ہے۔ ان لوگوں نے بجائے اکرام کی جو توہین کی ہے، جو آپ کے ساتھ بے اکرامی کا سلوک کیا ہے، پتھر مار کر لہولہان کر دیے، یہاں تک کہ آپ کا جسم اطہر اللہ اکبر خون سے آلودہ ہو چکا تھا، نالین مبارک خون سے بھر چکے تھے۔ اللہ اکبر، کیا اس سے زیادہ کوئی مشکل گھڑی تھی؟ فرشتوں کے اندر کھلبلی مچی ہوئی تھی، جبرائیل بھی آگے، میکائیل بھی آگے، اسرافیل بھی آگے۔ بتائیں ان دو پہاڑوں کو ملا کر اس ناپاک ذریت کو ختم کر دیا جائے، اس مشکل ترین گھڑی میں محبوب کبریا نے چکنا چور جسم سے، خون آلودہ جسم سے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دعا مانگی، اللہم اہدنی القوم فإنہم لا یعلمون، میرے اللہ اس قوم والوں کو ہدایت دے دے، یہ میرے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتے۔ کیا کوئی مشکل گھڑی تھی؟ اس سے زیادہ مشکل احد کا میدان ہے۔ اللہ اکبر، مشکل ترین گھڑی ہے۔ پھر وہ وقت بھی جب آپ پر حملہ ہوا ہے، تیروں کی بارش ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں ہم محبت والے کہاں، ابو دجانہ آئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت کے لیے میں ہوں۔ تھوڑی دیر کھڑے ہوئے کہ میں حضور کی طرف اگر اپنی پیٹھ کروں گا یہ بے ادبی ہو جائے گی، اور اگر میں حضور کی طرف منہ کروں گا دشمن کی طرف سے تیر آئیں گے، میری پیٹھ کو لگیں گے۔ ہاں، پیٹھ پہ اچھے لوگوں کے ہاں تیر نہیں لگتے، مومن کا تیر تو سینے ہی پہ لگتا ہے، یہ میری انا ہوگی اس میں، لیکن میں اپنے محبوب کے دفاع کے لیے لوگوں کی بات برداشت کر لوں گا۔ سینے پہ تیر نہ صحیح، میری پیٹھ پہ تیر لگتے رہیں، لیکن میرے محبوب تک کوئی تیر نہیں پہنچنے پائے گا۔ فرمایا تیروں کی بارش ہوتے ہوتے ابو دجانہ وہاں شہید ہو گئے، سارے تیروں کو اپنی کمر پہ روکا ہے، اپنے ہاتھوں پہ روکا ہے، حضور تک نہیں پہنچنے دیا ہے۔ کوئی ہے ایسا محبت کرنے والا؟ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، بظاہر فتح شکست کی طرف جا رہی ہے، مشکل ترین حالات ہیں، لیکن محبوب نے وہ دعا نہیں مانگی، اس دعا کو پھر بھی بچا کے رکھا۔ مکہ کی گلیوں میں پھندا گلے میں ڈال کر گھسیٹا گیا، وہ دعا نہیں مانگی۔ مطاف میں سجدے میں ہیں، اونٹ کی اوجری آپ کی گردن پہ سر مبارک پہ ڈال دی گئی، ہلنا مشکل، وہ دعا نہیں مانگی۔ فرمایا ہاں میں وہ دعا میں نے آخرت کے لیے، کل قیامت کے لیے، میدان محشر کے لیے رکھی ہوئی ہے، جب میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ فرمایا میں سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب سے وہ دعا مانگتا چلا جاؤں گا، میرے رب نے وہ دعا چونکہ قبول کرنی ہے، مجھے حکم کا ارفع راسک یا محمد، میرے محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیں، سل تعطا،
مانگے نا، جو آپ مانگتے چلے جائیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا وہ دعا محبوب نے میرے اور آپ کے لیے رکھی، قیامت کی سفارش اور شفاعت کے لیے رکھی۔ فرش پہ ہیں تو محبوب نے امت کو یاد رکھا ہے، عرش پہ ہیں تو محبوب نے امت کو یاد رکھا ہے۔ ذرا ہم بھی سوچیں، روزمرہ زندگی میں اپنے محبوب کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ایک اللہ والے نے ایک فروٹ اس لیے نہیں کھایا کہ مجھے اس کے کاٹنے کا سنت طریقہ یا حضور سے اس کا منقول مجھے نظر نہیں آ رہا، میں نہیں کھاتا اس کو۔ رہن سہن میں جو میں نے حدیث پڑھی کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے کردار اور اخلاق کو نکھار کے رکھ دوں۔ بعثت آمد مصطفیٰ کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ حضور کی آمد، شرک انتہا، عرب کا ایک حصہ چلا کے آ رہے ہیں، شروع سے خود تصور نہیں تھا۔ دوسری طرف بحر ہند لاکھوں کروڑوں خدا بنا کے رکھے ہوئے، اور تیسری طرف روم اور فارس کے اندر دو خداؤں کا تصور، نیکی اور برائی کا الگ الگ، اور روم کے اندر 3 خداؤں کا تصور۔ عیسائی اپنی اصل تعلیمات سے دور، اور خود بیت اللہ، اس بیت اللہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے اور اپنی ضرورتیں وہاں پوری ہو رہی ہیں۔ اس مشکل ترین معاشرے کے اندر جو گرا ہوا، ایسا معاشرہ کہ گرا ہوا خون مردار کا وہ بھی چاٹ لیتے، مردار کھانا ان کے لیے آسان۔ اخلاقی گراوٹ یہ کہ ننگے ہو کر طواف کرتے، کپڑے اتار دیتے مرد و عورت، کہ اس سے تو ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں لہٰذا ننگے ہو کر طواف کرے۔ کتنی بے غیرتی کی انتہا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ بچی پیدا ہوتے ہی اس لیے اس کو کہ میرے ساتھ کھانے میں ہاتھ والا کہہ دے قتل کر واقعات ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ قساوت قلبی اولاد کو قتل کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت تراشتے ہیں، انہی کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ پہلے کے بعد دوسرا اچھا کا لگ گیا، اس کو پھینک دیا، دوسرا اس کو معبود بنا لیا۔ یہ بات پہ گئی میری کا کوئی اس نے ٹینی توڑی اور سال تک جاری رہی۔ اس پہ لڑائی ہو گئی کہ میرا جانور پہلے پانی پی لے، تمہارا بعد میں، نہیں میرا پہلے پی، میرے نے پہلے کیوں نہیں پیا۔ اس پہ لڑائی ہوئی اور 45 سال تک جاری رہی۔ معاشرتی گراوٹ بتا رہا ہوں۔ زنا اتنا عام کہ بدکاریاں جتنی زیادہ کوئی کرے اس کو اشعار کی صورت میں لکھ کر بیت اللہ کے ساتھ قصیدے لٹکا دی جائیں، اتارنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نوشی کی اتنی انتہا کہ کوئی مجلس بھی شراب کے بغیر پوری نہ ہو۔ اللہ کی وحدانیت سے اتنی دوری، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین، کہ جب اللہ اکیلے کا نام لیا جائے کہ اکیلا اللہ سب کچھ کرنے والا ہے تو ان کی طبیعتوں کے اندر انقباض آ جائے، اور جب خواجہ اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں تو دل باغ باغ ہو جائے۔ یہ وہ معاشرہ ہے حضور کی معاشرہ، میرا معاشرہ تعلیم قرآن، تزکیہ نفس، حکمت کی تعلیم، یہ 4 مقاصد ہیں بڑے، اور ان چاروں کا خلاصہ اگر دیکھیں گے تو تزکیہ نفس ہے۔ اور تزکیہ نفس جب انسان کا ہو جاتا ہے، یہ دل کے اندر جب دل صاف ہو جاتا ہے، مانجا جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، دل کے اندر اللہ محبت جان گزیگ ہو جاتی ہے، پھر پورا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے ماحول کو جس کو قرآن نے ایک جملے کے اندر بیان کر دیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ محبوب آپ کی آمد سے پہلے
پورا معاشرہ، پورا علاقہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں شرک کے، بدعات کے، خرافات کے، ظلم کے، زیادتیوں کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا۔ محبوب نے اس گرے ہوئے معاشرے کے دلوں پہ محنت کی۔ یہ جو کلمہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، لا الہ محمد لا الہ، مان لیا، کر دیے، کر کے اور محمد رسول اللہ کا ظاہر، یہی مصطفیٰ تھا، مصطفیٰ تھی، یہی بات مصطفیٰ تھی۔ ہر چلتا پھر ہم دیکھتے ہی پتہ چلتا کا شدائی ایسے کام وقتی کے وہ کیا لوگوں کے ہم سن چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے ڈر سے اطاعت مصطفیٰ سے منہ پھیر لیتے ہیں، لیکن وہ ایسے تھے ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور حضور کا عمل ایک طرف، حضور کے عمل سے چمٹ جاتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان جب اپنے وفد کو لے کر ایک دعوت میں کسریٰ کے پاس گئے ہیں اور وہاں جب کھانا چنا ہے تو لقمہ کے نیچے گر گیا، اس کو انہوں نے اٹھایا، جھاڑا، کھا لیا، تو ساتھ والے نے یوں کیوں نہیں ماری؟ خیال کیا نا معذب لوگوں میں بیٹھے ہوئے کیا ہو گیا، دسترخوان پہ اگر لقمہ گر جائے اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی ہے، کیا پتہ برکت کس لقمے میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پہ انہوں نے وہ یہ جملہ جو انہوں نے کہا وہی کہہ سکتا ہے جس کی دل کی اتھا گہرائیوں میں محبت رسول کو انتہا کو پہنچا ہوا ہو۔ انہوں نے دائیں بائیں یوں دیکھ کے کہا اترکو سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء۔ ارے کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو، طریقے کو چھوڑ دوں؟ مذاکرات کامیاب کام ہو، مجھے لوگ باعزت سمجھیں یا نہ سمجھیں، یاد رکھ لو میرے نزدیک اگر کوئی چیز ہے تو وہ محبوب کی سنت اور طریقہ ہے۔ بس میرے لیے تو وہی بادشاہ ہیں، وہی سنت ہے، انہی کا طریقہ میری نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ والوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے گئے ہیں، رات کو بھائی کے پاس ٹھہرے، صبح مذاکرات کے لیے جانے لگے، آپ کی تہمت یوں ٹخنوں سے اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ بھائی نے کہا ایسا نہ کریں، اس کو نیچے کر لیں۔ مکہ میں معذب وہ ہوتا ہے، محترم وہ شمار ہوتا ہے جس کی تہمت شلوار ٹخنے سے بالکل نیچے گھسیٹتی ہوئی جا رہی ہو، اس کو زیادہ لوگ عزت دیتے ہیں۔ آپ کو عزت نہیں دیں گے لوگ۔ ہائے ہائے۔ وہاں انہوں نے ایک جملہ کہا، ہاکذا صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے کسی کو کیا دیکھنا ہے، مجھے عزت دیں یا نہ دیں، میں نے اپنے محبوب کے تہمت کو ادھر ہی دیکھا ہے، یہاں سے نیچے نہیں جا سکتا۔ گویا خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، اجتماعی زندگی ہے، انفرادی زندگی ہے، ان کے سامنے محبوب کی زندگی کھلی ہوئی ہے۔ قرآن نے ایسے نہیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور حضور کی زندگی، پوری کی پوری زندگی اللہ نے ہم تک پہنچا دی ہے، صحابہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دی ہے۔ اب بدقسمتی ہے، امت کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے، دل مانجے گے، خوف خدا اتر گیا دل میں، محبت رسول دل میں جانگزی ہو گئی، آپ نے اعراض فرما لیا، ادھر سے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، حد جاری کر دیجئے گا، آپ ادھر منہ کر دیں کہ مجھ تک بھی نہ پہنچتی بات۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور جب 4 مرتبہ اس نے اقرار کر لیا کہ میرے پیٹ میں تو ناجائز بچہ ہے اور اس کی سزا، اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کی سزا مجھے سر عام کھڑا کر کے سنسار کر دیں گے، اسلام میں زانی کی سزا یہ ہے، شادی شدہ کی۔ فرمایا جاؤ، جب بچہ پیدا ہو پھر آ جانا۔ اب بتائیں پہلے اس کو کون لے کے آیا؟ اس کا اندر کا انسان زندہ ہو گیا وہ لے کے آیا، فکر آخرت زندہ ہو گئی وہ لے کے آیا محمد رسول اللہ کی دربار میں کہ آج
میں ان کے سامنے حاضر ہو گئی، یہ مجھے پاک کر دیں، سعادت کی بات ہے، کل قیامت کے دن محبوب کے سامنے کیسے جا سکوں گی؟ ہائے ہائے ہائے۔ فرمایا بچہ پیدا ہوا، اٹھائی ہوئی یہ آ گئی، کہا نہیں دودھ پلاؤ، جب دودھ چھڑایا پھر لے کے آنا۔ 2 سال اور مل گئے، بے چین بے قرار، ہائے اگلے سال میں مر گئی، جہنم میں چلی جاؤں گی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب آئی 2 سال اور مل گئے، دودھ چھڑانے کے ساتھ اے حسن مجھے پاک کرے، یہ کھانا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے جب اس کا انتظام کر لیا، بچے کی کفالت کا انتظام کر کے اس پہ حکم لگایا، اور جب وہ سنسار ہوئی، اس کے خون کا چھینٹا کسی صحابی کے چہرے پہ لگا، انہوں نے کراہت محسوس کی، فرمایا اس عورت نے اتنی اونچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ آدھے مدینے والوں میں تقسیم کر دی جائے سبھی کی بخشش ہو۔ ایک روایت میں 70 افراد کی بات آتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ کون سی پولیس پکڑ کے لائی تھی؟ اندر بدلے، دل بدلے، دل بدلے تو معاشرہ پاکیزہ ہو گیا، ایسا پاکیزہ ہوا پھر زنا نام کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اللہ اکبر، ایسا پاکیزہ۔ شراب کی محفلیں جمتی تھیں، آج ہم بھی سوچیں نا، اب حکم آ گیا، کہیں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز نہ پڑھنا جب نشے کی حالت میں ہو۔ پھر فرمایا نے اس کے اندر فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا اللہ، خاص کر حضرت فاروق اعظم، ہائے ہائے ہائے، کہتے یا رسول اللہ، اللہ سے دعا مانگی جلدی جلدی قرآن کا واضح حکم آ جائے۔ بس پھر جب قرآن کی یہ آیت اتری، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، پھر کیا تھا؟ جس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا، منہ تک نہیں گیا، منہ میں تھی تو حلق سے نیچے نہیں اتری۔ ایک آدمی کا کاروبار تھا صحابی کا، مدینے کے باہر لاکھوں کا شراب ڈھیر کیا، اس کو اطلاع ملی کہ اللہ کے محبوب نے تو آج اس کی حرمت کا اعلان کر دیا ہے، قرآن کا حکم آ گیا ہے۔ فرمایا وہاں وہ لے کے، اگر آج سوچیں ہم اپنے دکاندار حضرات چیزوں کی ملاوٹ کے اعتبار سے، دھوکہ دینے کے اعتبار سے کتنی چیزیں کس انداز سے بیچتے ہیں، اگر وہ سمجھتا لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس دفعہ بیچ تو آئندہ توبہ کر لوں گا۔ فرمایا نہ، برتن بھی توڑے، مٹکے بھی توڑے، وہ مدینے کی گلیاں یوں موسلادھار بارش کی طرح پانی بھرے ہوئے جا رہی تھی، وہ شراب گرا ہوا جا رہا تھا۔ پھر وہ شراب دوبارہ منہ کی طرف نہیں گیا، وہ معاشرہ پاکیزہ ہو گیا۔ پہلے جو اللہ کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھے، آج ان کی حالت یہ ہو گئی، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ان کے دل تھر تھر کانپ جاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ان کے دلوں کے اندر بہاریں آ جاتی تھی۔ پہلے ان کا حال یہ تھا کہ اپنی بچیوں کو زندہ درکور کرنے والے، آج ان کا حال یہ ہو گیا کہ ایک چمٹی کو پاؤں کے نیچے مسلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ کل تک ان کا حال یہ تھا، وہ معاشرہ جو پہلے تھا، مستفی معاشرے سے پہلے جو معاشرے کی حالت تھی کہ پانی پینے پلانے پہ جھگڑا تھا، پانی پینے پلانے پہ جھگڑا تھا، آج ان کی حالت یہ ہو گئی، اللہ اکبر۔ یرموک کی لڑائی ہے، ایک صحابی کے کچھ رشتہ دار اس لڑائی میں شہید ہو گئے، شریک تھے، ان کو انہوں نے شہیدوں میں تلاش کیا، نہیں ملے، اور پانی کا مشکیزہ ساتھ رکھا ہوا ہے، کہا میرا بھائی اگر مل جائے میں اس کو پانی پلا لوں گا، کیا پتہ پانی کی ضرورت پڑ جائے۔ وہ اس بھائی کے پاس پہنچا، زخمی حالت میں کرا رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے اس کو پانی پیش کرنے کے لیے دیا، میں نے کہا آپ کو پانی پلا دوں؟ ہاں ٹھیک ہے پلاؤ۔ پانی ڈال کے اس کے منہ کے قریب لے ہی گیا تھا، ایک ساتھ اور زخمی کرا رہا تھا، اس نے آہ بھری، بھائی نے کہا نہیں مجھے بعد میں دینا، اس کو پہلے دے دو۔ کل تک پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور آج آخری سانس ہیں لیکن اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس کے پاس پانی لے کے گیا، اس کو دینا ہی تھا، تیسرے کی آہ نکلی، اس نے کہا مجھے نہ دو اس کو دو۔ اس کے پاس پہنچا، وہ خدا کو پیارا ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس آیا، وہ خدا کو پیارا ہو چکا تھا، بھائی کے پاس ہے، یہ بھی خدا کو پیارا ہو چکا تھا۔ پانی موجود رہا،
تینوں نے اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دے دی کہ نہیں میں نہ پیوں، یہ پی لے، میرے اس بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تزکیہ نفس ہو چکا تھا، ان کے دلوں کو میرے مصطفیٰ نے مانج لیا تھا۔ اور جب دل مانجے جائیں، دل صاف ستھرے ہو جائیں، پھر دوسروں کے لیے صفائی ہو جاتی ہے، دوسروں کے لیے خیر کا جذبہ ابھرتا ہے، خیر کا جذبہ اٹھتا ہے۔ آج ہماری بات تو اپنا بچہ نہیں مانتا۔ رسول اللہ کے صحابہ ایسے تھے، جب انہوں نے صحیح غلامی اختیار کر لی، میرے محبوب نے اس معاشرے کا تزکیہ کر لیا اور ان کے دل مانجے جا چکے تھے۔ کل تک یہ تھا، ایک جنگل کی وادی سے گزرے، جنگل کے دیوتاؤں کو پکارتے، جنوں کو پکارتے، او جنوں، او اس جنگل کے وادیوں کے جو ذمہ دار ہو، ہم تمہاری وادی میں آ رہے ہیں، تمہیں پکار رہے ہیں، ہمیں عافیت کے ساتھ اس جنگل سے پار کر دینا۔ غیر اللہ کو پکار رہے تھے۔ جب دلوں کا تزکیہ ہوا، دل مانجے گئے، صاف ستھرے ہو گئے، پھر نگاہ خدا پہ گئی ہے۔ حضور کا صحابی حضرت سفینہ جا رہے ہیں، جنگل سے جا رہے ہیں، بیابان جنگل، راستہ بھول گئے، اور راستہ بھولے ہوئے اچانک ایک دھاڑتا ہوا شیر جنگل سے باہر آ گیا۔ ذرا سوچیں، شیر کوئی نہیں اور ایک شیر ہے، درندوں کا کام انسانوں کو چیرنا پھاڑنا ہے۔ فرمایا انہوں نے اس شیر کا کان پکڑ کے کہا، سن بھائی، میں محمد کا صحابی ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، راستہ بھول چکا ہوں، مجھے راستہ دکھا دو۔ کہتے شیر نے سلوٹ مارا، دم ہلائی اور آگے آگے چلنا شروع کر دیا، اور جنگل پار کرنے کے بعد شیر نے پھر سلوٹ مارا اور الوداع کر کے چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ جب سچے غلام رسول بنو گے، جب سچے مصطفی تعلیم دلوں میں جا گزیر ہو جائے گی، جب ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا، پھر کائنات عالم کی ہر چیز خدا کی قسم تمہاری غلام بن جائے گی۔ یہ کیا تھا؟ عقبہ بن عامر جا رہے ہیں افریقہ کے جنگل آگے، یہاں ہم نے چھاونی قائم کرنی ہے۔ ادھر دیکھا شیر دھاڑ رہا، ادھر ریچھ ہے، ادھر سانپ ہے، ادھر ہی طوفان۔ صحابہ سے مشورہ کیا، قریب ہو جاؤ بھائی، اچھا کیا مسئلہ ہے، ہم یہاں ادھر دین کے لیے چھاونی قائم کریں، کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا بابا توبہ، یہاں دن کو رہنا نظر نہیں آ رہے کتنے شیر، ریچھ، درندے، یہاں انسان کا رہنا مشکل ہے، رات کو تم بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا میں تم سے یہ سوال نہیں کر رہا کہ شیر ہیں، ریچھ ہیں، چیتے ہیں، سانپ ہیں، بچھویں، سب کچھ ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں جگہ ٹھیک ہے، مرکز ٹھیک ہے، مناسب ہے؟ کہا جگہ بہت اچھی ہے۔ فرمایا ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا، ایتو حسبا، اے جنگل کے درندو، اے جنگل کے درندو، اے حشرات الارض، اے رینگنے والو، اے جنگل کے درندو، شیر، چوہو، سانپ اور بچھو، سن لو، ہم حضور کے صحابہ ہیں، یہاں ہم نے دین کا مرکز قائم کرنا ہے، ہم تمہیں اتنی مہلت دے رہے ہیں، اتنے وقت کے اندر یہ سارا جنگل خالی کر دو، اس لیے یہ کہ محمد کے غلاموں کو اس جنگل کی ضرورت پڑ گئی ہے، ہاں اس کے بعد اگر تم ہمیں یہاں نظر آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، شیر اپنے بچوں کو لے کے جا رہا تھا، ریچھ اپنے بچوں کو لے کے جا رہا تھا، سانپ اپنے بچوں کو لے کے جا رہا تھا، اس لیے کہ یہاں محمد کے غلام آ گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ آ گئے جن کا تذکریہ نفس ہوا ہے، جن کی نگاہیں خدا کی ذات پہ جا کے رکتی ہیں، جن کی نگاہیں اطاعت مصطفیٰ پہ رکتی ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ساری مخلوق خدا کی ہے، اور میرے محبوب خدا کے مشن کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے گئے، اور وہ جماعت جو حضور کی سچی غلام ہے اس مشن کو لے کے آگے بڑھے گی۔ اللہ ساری کائنات کی ساری چیزوں کو ان کے تابع کرتا ہوا چلا جائے گا۔ اس لیے تزکیہ نفس
ان لوگوں کا ہوا زندگی بدل گئی. پہلے کی زندگی میں اور باہر کی بات کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. آئیں اس آمد مصطفیٰ سے جو ہمیں سبق ملا ہے وہ کیا ہے. علماء کی موجودگی میں ایک بات کرنا چاہوں گا. احد کا غزوہ ہے، محبوب خود بنفس نفیس موجود ہیں. توجہ رہے تو آپ کی توجہ. محبوب خود بنفس نفیس موجود ہیں. میرے محبوب نے فرمایا لوگوں ایک جماعت کو کہا یہاں کھڑے رہنا اس درے پہ، جب تک میں دوبارہ حکم نہ دوں اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے. فتح ہو گئی، مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لوگ لگ گئے. اس جماعت کے درمیان اختلاف ہو گیا، کچھ سے اجتہادی غلطی ہوئی. انہوں نے کہا بس بات فتح تک تھی، اب تو ہمیں بھی جا کے مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے. اور کچھ کہنے لگے نہیں یہ مصطفیٰ کی نافرمانی ہو جائے گی، جب تک دوسرا حکم نہ آئے ہمیں یہاں سے ہلنا. ہمیں یہاں کھڑا کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ نیچے اتر آئے، تھوڑے سے رہ گئے. اس وقت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو انہوں نے دیکھا درہ خالی ہے، پیچھے سے ہو کر حکم حملہ کیا. 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے، حضور کے دندان مبارک بھی. بتایا لوگوں اگر میرا محبوب موجود ہو تم اس کی نافرمانی کرو، تمہاری فتح شکست میں بدل جائے، تمہاری عزتیں ذلتوں کی طرف چلی جائیں. اور جب تک تم میرے محبوب کی اطاعت کرتے رہو گے وہ واقعہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں. ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا، کتنے دنوں سے اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے مسلمانوں نے، پریشان ہیں. بالآخر امیر نے یہ فیصلہ کر لیا آؤ لوگوں اتنی دیر کبھی نہیں لگی، بدر کا مارکا ہوا ہے، احد کا ہوا ہے، دیگر بڑے بڑے ہم نے غزوات کے کہیں کیا مسئلہ ہے، آج اتنے دن لگ گئے ہمیں یہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا. لوگوں ذرا سوچو اپنی زندگی میں کیا کوئی اطاعت مصطفیٰ میں فرق تو نہیں آیا ہوا کہ حضور کی کوئی سنت تو نہیں چھوٹی، حضور کا کوئی عمل تو ہم سے تو نہیں رہ گیا. جب غور و فکر ہوا کہا اس جنگی مصروفیت کی وجہ سے آج اتنے دن ہو گئے مسواک نہیں کیا ہے. کیا نہیں کیا بھائی؟ مسواک نہیں کیا. اتنے دن ہو گئے مسواک نہ کر سکے. کہا سب چلو اور جاؤ مسواک کرو. انہوں نے ٹینیاں توڑی اور ایک نہر کے کنارے اس چشمے کے کنارے مسواک کرنے لگ گئے. دشمن نے اپنے جاسوس بھیجے جاؤ دیکھو مسلمان کر کیا رہے ہیں. اس ایک سنت کا روب اللہ نے ان پہ اتنا ڈالا. فرمایا اس دشمن نے جا کے کہا بھائی بات سلامتی اسی میں ہے کہ قلعہ ان کے حوالے کر دو. آج مسلمانوں کو دیکھا ہے وہ دانت تیز کر رہے ہیں، آج ان کی نیت کچھ ٹھیک نہیں لگتی ہے. لگتا یہ ہے آج وہ ہمیں کچائی چبا نہ جائیں، اس لیے سلامتی اسی میں ہے. عافیت کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کے ساتھ صلح کر لی جائے. میرے دوستو ایک سنت کی وجہ سے اللہ نے بغیر لڑے وہ قلعہ ان کے حوالے کروا دیا. بتا دیا میرا محبوب موجود ہو اس کی نافرمانی کرو پھر بھی فتح شکست میں بدل جائے گی. اور میرے محبوب اس کے بعد قیامت تک کے لیے میرے محبوب کی سنت، ان کی ادائیں، ان کے طریقے تمہاری زندگی میں ہوں گی. میں تمہیں کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دوں گا. اور اگر ان کی سنت کو چھوڑ دو گے، ان کی اطاعت سے روگردانی کر لو گے، پھر ذلتیں رسوائیاں تمہارا مقدر ہوں گی. آج ہم دیکھ لیں پوری امت مسلمہ جس زبوں حالی میں گزر رہی ہے، جس ذلت و رسوائی میں گزر رہی ہے، اس کی واحد بات یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے محبوب کی سنت اور طریقے کو چھوڑ دیا. اور ایک بات آخری عرض کر دوں میرے دوستو، میرے نبی عالمی نبی ہیں. بولیے میرے نبی عالمی نبی ہیں. اور جو میرے محبوب کی سنت ہوتی ہے وہ بھی انٹرنیشنل ہوتی ہے. نبی کی سنت بھی، بولیے بولیے، نبی کی سنت بھی وہ جسکول میں بھی وہی ہوگی، کنڈا میں بھی وہی ہوگی، وہ چناری میں بھی وہی ہوگی، امریکہ میں بھی وہی ہوگی، وہ برطانیہ میں بھی وہی ہوگی، پاکستان نہیں دنیا کے جس کونے میں جائیں محبوب کا طریقہ ایک ہی جیسا ہوگا.
اور پھر جو رسم و رواج ہوتا ہے، جو خلاف سنت طریقہ ہوتا ہے، وہ جو اسکول کا اور ہوتا ہے، چناری کا اور ہوتا ہے، مظفر آباد کا اور ہوتا ہے، انگلینڈ کا اور ہوتا ہے، دنیا کا اور ہوتا ہے۔ ہمیں تو عالمی نبی ملے ہیں، ہم نے اپنے عالمی نبی کی عالمی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی۔ نیت کرتے ہیں سارے انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو جو کہا سنا عمل کی توفیق۔